أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق الله العظيم. سورۃ بقرہ آیت نمبر 143 رکوع 17 ترجمہ تفسیر باہ والا تفہیم القرآن۔ امت وسط سے مراد ایسی امت ہے جو اعتدال پر ہو، افراط و تفریط سے پاک ہو اور جو حق و باطل کے درمیان واضح فرق کے ساتھ حق کی نمائندہ ہو۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اس لیے دیا کہ وہ دوسری قوموں کے سامنے دین حق کی گواہی دیں، یعنی عملی طور پر وہی کچھ کر کے دکھائیں جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ طریقہ ہے۔ قبلہ کی تبدیلی کا مقصد بھی ایک آزمائش تھا تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون حقیقت میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار ہے اور کون صرف رسم و رواج پر عمل کر رہا ہے۔ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہ کرے گا۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے قبلہ کی تبدیلی سے پہلے بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عبادات کو ضائع نہیں کرے گا بلکہ ان کے ساتھ شفقت اور رحم کا معاملہ رکھے گا۔ یہ آیت مبارکہ امت مسلمہ کے مقام و مرتبہ اور ذمہ داری دونوں کو واضح کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق الله العظيم. اور اسی طرح اے مسلمانوں، ہم نے تم کو ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ بنو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہوں۔ ہم نے وہ قبلہ جس پر تم پہلے تھے صرف اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ بات واقعی سخت تھی مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جو اللہ کی ہدایت پر ہیں۔ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں، یقیناً اللہ لوگوں کے ساتھ شفقت اور رحم کا معاملہ رکھتا ہے۔